تنویر کاظمی اپنے نیوز چینل سی دا ورلڈ تھرو تنویر کاظمی کا دوبارہ حاضر ہے، یعنی دنیا کو تنویر کی نظر سے دیکھیں۔ آج ایک اور عام ٹاپک جو میرے ذہن میں کیا ہے کہ بلکہ یہ چیز تو جب سے بچپن سے میں دیکھتا ہے وہ یہ ہے کہ سیلریز جو ہمیں تنخواہ ملتی ہیں ورسز انفلیشن، یعنی اس کی قدر کا گرنا کرنسی کی۔ یہ بڑا اہم چیز ہے جس کی بنیاد پہ کافی حد تک ممالک میں انریسٹ پائی جاتی ہے، فیکٹریز میں بھی، کمپنیز میں بھی، اور انسان کی مطمئن ہونا بہت مشکل ہے۔ تو میرا خیال تھا اس میں ڈسکس کروں۔ یاد رکھیں یہ جو سیلریز ہے، جو پرنٹ منی ہوتی ہے، یہ انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ انسان کی جو بیسک ضرورت ہے اس میں پانی ہے، صاف ہوا کے ملنا، کپڑے پہننا، اس کو کھانا محسوس ٹائم پہ ملنا، اور اس کے بعد اس کو ایک رہائش ہو جہاں پہ وہ آرام سے رات کو سو سکے، فیملی کے ساتھ، بچوں کی ایجوکیشن ہے، پھر پڑھائی ہے، اس کے بعد ان کی شادیاں کرنا ہے، پھر ٹرانسپورٹ ہمیں چاہیے، ہمیں جہاں موو کرنے کے لیے، اس طرح کی چھوٹی، یہ سب ہی پوری دنیا میں ہماری بیسک ضرورت ہے۔ اور آج کل جو چیزیں آ گئی ہیں، ٹیلی ویژن یا سیل فون، یہ تو لگژری آئٹم پہ آتے ہیں، جو کہ اچھی چیز ہے کہ ہمیں آپس میں بات چیت کرنے کا موقع مل جاتا ہے، لیکن بہرحال جو بیسک ضرورت ہے وہ انسان کی 5 یا 6 ہی ہیں۔ ایک شادی کی ضرورت ہے، جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں تو ایک قدرت کی طرف سے، کائنات کے مالک کی طرف سے آپ کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میرا ایک ساتھی ہو، تاکہ ہم دنیا میں دوبارہ ایک نئی نسل پیدا ہو۔ اب اس سب کے لیے جو دنیا، جو سپر پاورز ہوتی ہیں یا ملک ہوتے ہیں، وہ کرنسی پرنٹ کرتے ہیں، یا جو پیسہ ہوتا ہے اس کو بنایا جاتا ہے ایک سکے کی فارم میں یا ایک پیپر کی فارم میں۔ وہ گورنمنٹ فنڈ ہوتا ہے، اس کے سیریل نمبر ہوتا ہے، اس کی بنیاد پہ نظام چلایا جاتا ہے۔ اب آئے دن اگر آپ دیکھیں تو وریز ہوتی ہیں، جو انفلیشن کا مطلب ہوتا ہے جو ضرورت ہے اس کی قیمتیں بڑھ جانا، وہ کنٹرول کرتا ہے ایک خاص طبقہ یا اسٹیٹس کنٹرول کرتی ہیں، اور پھر اگر وہ ان کنٹرول ہو جائے زیادہ، جو ضرورت ہے زندگی ہے، یعنی گندم، چاول، پانی، گھر کو حاصل کرنا یا گاڑی کا حاصل کرنا، اگر اس کی قیمتیں بڑھتی جائیں گی تو پھر اس کو لینا مشکل ہو جائے گا، اس کے لیے حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس سے ضرورت ہے کہ اسٹیٹس جو ہیں وہ اپنا رول زیادہ ادا کریں۔ اگر آپ ٹو مچ پرائیویٹ ایک سیکٹرز کو دے دیں گے کنٹرول، تو ان کا یاد رکھیں جو چھوٹی چھوٹی کمپنیاں ہوتی ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ کس طرح منافع کو بڑھائیں ہر سال، اور وہ منافع کے لیے وجہ بنیادی حاصل کرنے کے لیے ان کے لیے اتنی اہمیت نہیں ہوتی کہ لوگ حاصل کر سکتے کہ نہیں آ سکتے۔ اس طرح پھر جھگڑے ہوتے ہیں، پرابلم شروع ہو جاتی ہیں، انریسٹ ہوتے ہیں سوسائٹی میں۔ اس لیے بہت ضروری ہے، دیکھیں قرآن یا جو بھی تورات اور انجیل جتنی کتابیں، آسمانی کتابیں ہیں، اس میں اگر آپ سب سٹوریز پڑھیں تو اس میں کائنات کا مالک جس نے ہم سب کو بنایا ہے، جس نے پوری دنیا بنائی ہے، وہ ہم سے یہی کہتے ہیں میں نے سب کچھ تمہارے لیے بنایا۔ پانی میں آسمان سے مفت برساتا ہوں، میں زمین میں تم بیج پھینکتے ہو، مردہ زمین سے گندم اگاتا ہوں، چاول اگاتا ہوں، اسی مردہ زمین سے میں تمہیں پھل فروٹ دیتا ہوں۔ سمندر میں فش کھانا ہمارے لیے وافر میسر ہے، وہ بھی کائنات کی طرف سے فری ہے۔ اسی طرح جو اینیملز ہیں ان کا گوشت یا وہ سروسز جو ہیں وہ بھی فری ہیں۔ تو ہمارے لیے جو اس نے کہا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم میری عبادت کرو، میری خیال رکھو اور آپس میں اچھے تعلقات کرو۔ لیکن ہماری جو اسٹیٹس ہوتی ہیں وہ انہوں نے جب پراپرلی آپس میں کام نہیں کرتی، یا سسٹم میں خرابی ہوتی ہے، تو جو بیسک جو ضروریات ہیں وہ مشکل ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ گوداموں میں چلی جاتی ہیں، وہ خراب ہو جاتی ہیں۔ کئی جگہ آپ دیکھیں کسی جو انڈر ڈیولپ کنٹری ہے، یعنی غیر ترقی یافتہ ممالک میں، گوداموں میں وہ چیز سڑ جاتی ہے کہ اس کی قیمت بڑھے گی۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ جس کائنات کے مالک نے آپ کو چیز دی ہے وہ انسانوں کو بھوکا رکھے، آپ صرف ایک پیپر منی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ایک پتھر سونے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اس لیے خدا را اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ مجھے یاد ہے 1960-70 میں جب میں بہت چھوٹا تھا تو زیادہ تر جو سہولیات تھی وہ گورنمنٹ کی طرف سے فری ہوتی تھی، یعنی ٹرانسپورٹ جو تھی، گورنمنٹ ٹرانسپورٹ سروسز فری ہوتی، مفت ہوتی تھی، اسکولز بیسٹ ہوتے تھے، اسٹیٹ چلاتی تھی لوگوں کے ذریعے، وہ بھی سارے فری ہوتے تھے، ہاسپٹل سارے مفت ہوتے تھے، گھر گورنمنٹ پرووائڈ کرتی تھی، لیکن وہ مینیج کرتے تھے، اسٹیٹس کیا کرتی تھی، آپ کو دیکھتے کوشش کرتی تھی کہ لوگ کام کریں۔ اس لیے ہم ضروری ہے کہ ہم واپس چلے جائیں تھوڑا سا اس سسٹم کی طرف۔ ٹھیک ہے، ہم نے پرائیویٹ سے کمپنیاں بنا کے ہم نے کچھ پروڈکٹیوٹی امپروو کی ہے، لیکن حد سے بڑھ گئے ہیں، ہمارے لوگوں کی چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہیں۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ لوگ یونین بناتے ہیں، پھر ایک دوسرے سے لڑتے ہیں،
کہ ہماری تنخواہیں بڑھائی جائیں، دوگنا کی جائیں. انفلیشن بڑھتی ہے، ریٹس بڑھتے جاتے ہیں. جو گھر پہلے 1 لاکھ تھا، $100,000 کا تھا یا اس سے بھی کم تھا، اب وہ بڑھتے بڑھتے ملینز میں چلا جاتا ہے، لاکھ کروڑوں میں چلی جاتی ہے. اس سے کیا فائدہ ہے؟ چیز وہی کی وہی ہے. یہ پتھر سب کچھ وہی ہے، ہر چیز وہی ہے. زمین بھی کائنات نے آپ کو دی ہے. کچھ دنوں کے لیے آپ ٹھہریں گے، آپ مر جائیں گے، ہم سب مر جائیں گے، نئی نسل آ جائے گی. ہم کیوں مشکلات پیدا کرتے ہیں لوگوں کے لیے؟ کیوں ایک پیسے کنٹرول کرنے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ ہماری سب کی زندگی بہت چھوٹی ہے، 60-70 سال ایوریج ہے. اس لیے دنیا میں اگر ہم انسانیت جو اللہ نے ہمیں دی ہے انسانیت کے لیے، اس کو اگر ہم روکیں گے اس چیز کو اور لوگوں کو پریشان کریں گے اور انفلیٹ کرتے جائیں گے، انفلیشن بڑھائیں گے، یعنی اس کی چیزیں بڑھاتے جائیں گے قیمتیں، تو پھر وہ فساد پھیلے گا، جھگڑے ہوں گے، چوری بڑھے گی. اس چیزیں بہت ضروری ہے کہ ہم دوبارہ اپنے پوری اسٹیٹس مل کے، یونائٹڈ نیشنز مل کے دیکھیں ہمارے کیا خرابی کر رہے ہیں. ہم سب آدم کی اولاد ہیں، یاد رکھیں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. ہمارا کام ہے کہ آپ بیٹھیں اور ایسا سسٹم ڈیزائن کریں کہ ایز اے فیملی ہیں، ہم سب ایک فیملی ہیں. ایک کتاب آپ کے پاس محفوظ ہے، قرآن بیسٹ گائیڈ لائن سے، دوسری کتابیں بھی ہیں. آپ اس کے مطابق آپ ٹھیک کریں سسٹم کو تاکہ فساد ختم ہو. اور یہ تنخواہیں بڑھنے سے پھر بھی کچھ نہیں ہوگا، آپ بڑھائیں گے چیز جو دوگنا تھی 4 گنا ہو جائے گی. لیکن ہمیں قیمتیں کم کرنی یا مفت دینی ہے، اور ہمیں مینیج کرنے، لوگوں کو کام پہ لگانا ہے تاکہ لوگ شکر ادا کریں، لوگ اپنے کائنات کے مالک کے زیادہ ٹائم اس پہ ان کی کریں یا آپس میں خوش رہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس ماڈل کو ٹھیک کیا جائے، بجائے قیمتیں بڑھانے کے اور تنخواہیں بڑھانے کے. اس چیز کو ٹھیک کیا جائے اور پوری دنیا کے اسٹیٹس آپس میں مل بیٹھ کے اس مسئلے کو حل نکالیں. اور لوگوں کے لیے ہم سب فیملی ہیں، ایک ون گاڈ ہے، پوری دنیا ہم فیملی آدم کی اولاد ہیں. ہمیں اپنے اختلافات بلانے چاہیے. ہمارے پاس کتاب محفوظ ہے اس کے ذریعے سے. تو امید ہے کہ ہم اس چیز کو جلدی حل کر لیں گے. اوکے جی، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے. ٹیک کیئر، بائے.